آغاز درس سے پہلے ایک بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ درس کی ابتدا سن کر درس مشکل ہے یہ بالکل نہ سمجھیں۔ پورا درس سنیں، سمجھ میں نہیں آیا تو بقول مفتی طارق مسعود پیسے واپس۔ چلیے درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال باعتبار انتقال وصف اور اس کے لزوم کے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حال لازمہ جس کو حال ثابتہ بھی کہتے ہیں، نمبر دو حال متنقلہ جس کو حال غیر لازمہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی حال ایک طرح سے ذوالحال کی صفت ہی ہوتی ہے۔ یہ صفت کبھی ذوالحال کے ساتھ ایسے متصف رہتی ہے کہ اس سے یعنی ذوالحال سے جدا ہونا ممکن نہ ہو، یعنی ذوالحال سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی، تو ایسے حال کو حال لازمہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ صفت ذوالحال سے جدا ہونا ممکن ہو، اس سے الگ ہو سکتی ہو، تو ایسے حال کو حال متنقلہ کہتے ہیں۔ آئیے دونوں قسموں کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال، خلق اللہ الام رحیمۃ، اللہ تعالیٰ نے ماں کو رحم کرنے والا بنایا۔ ترکیب خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الام مفعول به ہے اور یہ ذوالحال ہے، رحیمۃ یہ حال ہے اور یہ حال لازمہ ہے۔ رحیمتاً یہ کی ایسی صفت ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ متصف رہتی ہے، اس کے ساتھ لازم چمٹی ہوئی رہتی ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ ماں اپنی اولاد پر ہمیشہ سے مہربان رہتی ہے، گویا ماں اور رحم یہ دونوں لازم ملزوم کی طرح ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، بعث الرسول ہادیاً، رسول رہنما بنا کر بھیجے گئے۔ ترکیب بعث فعل مجہول ہے، الرسول نائب فاعل ہے اور یہ ذوالحال ہے، ہادیاً یہ حال ہے اور یہ حال لازمہ ہے۔ ہادیاً رسول کی ایسی صفت ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول دنیا میں بھیجے ہی جاتے ہیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دکھانے کے لیے، لہٰذا اس حال کو حال لازمہ کہتے ہیں۔ تیسری مثال، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، یعنی انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ ترکیب خلقہ فعل مجہول ہے، الانسان نائب فاعل ہے اور یہ ذوالحال ہے جس کو عربی میں صاحب الحال بھی کہتے ہیں۔ ضعیفاً یہ حال لازمہ ہے۔ اس مثال میں ضعیفاً انسان کی ایسی صفت ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ متصف رہتی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، کیونکہ انسان کو دوسرے بہت سارے حیوانات کے مقابلے میں کمزور ہی پیدا کیا گیا، گویا انسان اور ضعف یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حال لازمہ وہ ہے جو ذوالحال کے ساتھ ایسے متصف رہے جو اس سے جدا ہونا ممکن نہ ہو۔ نمبر دو حال متنقلہ، یعنی حال غیر لازمہ جو ذوالحال کے لیے لازم نہ ہو، منتقل ہو سکتی ہو، جیسے جاء القائد ماشیاً، کمانڈر پیدل آیا۔ ترکیب جاء فعل ہے، القائد فاعل ہے اور یہ ذوالحال ہے، ماشیاً حال ہے جس کو حال متنقلہ کہیں گے۔ یعنی ماشیاً ذوالحال کی ایسی صفت ہے جو اس سے جدا ہو سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ صفت مشی قائد کے ساتھ لازم ہے، جیسے جاء القائد ماشیاً کی جگہ جاء القائد راکباً جالساً او نائماً یہ بھی ممکن ہے، برخلاف حال لازمہ کے اس میں یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری مثال، اقبل الطلاب مسرورین، طلبہ پرجوش آئے، یعنی طلبہ خوشی خوشی آئے۔ ترکیب اقبل فعل ہے، الطلاب فاعل ہے اور یہ ذوالحال ہے، مسرورین یہ حال متنقلہ ہے، یعنی ذوالحال سے الگ ہو سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ اقبل الطلاب مسرورین کی جگہ اقبل الطلاب محزونین یا اس کے علاوہ بھی ممکن ہے۔ اسی طرح خرج زید خائفا، زید ڈرتے ہوئے نکلا۔ ترکیب خرج فعل ہے، زید فاعل ہے اور یہ ذوالحال ہے، خائفا حال متنقلہ ہے۔ تو درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ حال جو ذوالحال کے لیے ایک طرح سے صفت ہے، یہ صفت ذوالحال یعنی صاحب حال کے لیے لازم ہوتی ہے اور کبھی غیر لازم ہوتی ہے، اور اگر یہ صفت لازم ہو تو ہم اس کو حال لازمہ کہیں گے، ورنہ وہ حال متنقلہ کہلائے گی، جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے آپ نے سمجھا۔ واللہ اعلم بالصواب، صلی اللہ علی محمد۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔